غریب نواز جیسا مسلمان کیوں نہیں بنتے؟ غریب نواز کیسے مومن تھے؟ ان کی ایک وقت کی نماز بھی کبھی ترک نہیں، انہوں نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے اپنے منہ میں کبھی حرام لقمہ نہیں ڈالا۔ ہم غریب نواز کا گنبد تو یاد ہے، اونٹ بٹھانے کا واقعہ تو یاد ہے، انا ساگر کو سمیٹنے کا واقعہ تو یاد ہے، لیکن ہمیں غریب نواز کی تعلیمات کیوں یاد نہیں ہے کہ انہوں نے پیون والا پہنا مگر کبھی حرام نہیں پہنا۔ اور آج ہم 5,000 کا 10,000 کا ڈریس خرید رہے ہیں، حلال و حرام میں کوئی تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ کا اعلان ہے کہ جس کے بدن پہ حرام کا کپڑا ہوگا، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا، اگر وہ ایڑی رگڑتے رگڑتے مر جائے گا تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہ کریں گے۔ یہاں تک کہ اگر نبی بھی سفارش کر رہے ہیں تو نبی کو کہا جا رہا ہے آپ سفارش نہ کریں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے ہیں، ایک بندہ خوب رو رو کر کے دعا کر رہا ہے، حضرت عیسیٰ نے سفارش کر دی، مولا کتنا رو رہا ہے، کتنا گڑ گڑا رہا ہے، اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ آواز آئی، ندا آئی، عیسیٰ اگر یہ پیر رگڑ رگڑ کر روتے روتے مر جائے تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہ کریں گے، آپ اس کی سفارش نہ کریں میرے محبوب، یہ مر جائے تو بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں۔ مولا اس سے اتنی ناراض کیوں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے دو وجہ سے، کپڑے پہنا ہے وہ بھی حرام کے پیٹ میں بھی حرام، جس کے بدن پہ حرام ہو جس کے پیٹ میں حرام ہو ہم اس کی دعا قبول نہیں کیا کریں۔ آج اپنے پیٹ کا حال دیکھو، کرانہ دکان بھی چلا رہے ہو تو ملاوٹ کر رہے ہو، کپڑے کی دکان بھی ہے تو جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو، روکیل بیچتے ہو اس کے اندر ملاوٹ کرتے ہو، تیل بیچتے ہو اس میں ملاوٹ کرتے ہو، دودھ بیچتے ہو اس میں ملاوٹ کرتے ہو، گوشت بیچتے ہو اس میں جو وہ کچھ ہڈیاں بھر دیتے ہو، زیادہ ہڈیاں ڈال دیتے ہو، نظر چکا کر کے کچھ کا کچھ کرتے ہو۔ پھر جو لوگ تاش کے پتے کھیل رہے ہیں ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں، جس نے تاش کے پتے کھیلا، جوا کھیلا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں، وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ، میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں عالم آ جائے، سید صاحب آ جائے، پیر صاحب آ جائے، مصافحے کے لیے کتنے تڑپتے ہو، قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا ہوگا، حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے۔ سوچو تو صحیح کیا وہ دن ہوگا، قیامت میں بھی قیامت ہوگی، محشر میں بھی محشر ہوگا جب آقا اپنی امت سے مصافحہ کریں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے، اپنے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیں گے، کیسا مصافحہ ہوگا۔ لیکن جوا کھیلنے والے ذرا غور کریں، آقا فرماتے ہیں جنہوں نے جوا کھیلا، امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ بتاؤ سور کے خون کے ہاتھ لے کر کیا وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا؟ جو دنیا میں فحش دیکھتے ہیں، یعنی زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی پکچریں دیکھتے ہیں اور گندی باتیں کرتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ وہ جب اٹھیں گے تو کتے کی شکل میں اٹھیں گے قیامت، تو جو کتے کی شکل میں اٹھے گا وہ حضور سے مصافحہ کر سکے گا۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انٹرنیٹ کا بہت استعمال کرتے ہو نا تو کتاب پڑھنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرو۔ سوچو جب کتے کی شکل میں اٹھو گے گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو، انجام کتے کی شکل میں اٹھو گے۔ جو بھی دیکھ رہا ہے اگر سچی توبہ کر لیتے ہو تو کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔